ڈینگی کے وار جاری، لاہور میں 8 نئے مریض سامنے آ گئے۔ پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 39 مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 171 تک جا پہنچی۔ ڈینگی کے مریضوں میں خطرناک حد تک اضافے کا خدشہ۔ ہسپتالوں میں ڈینگی کاؤنٹرز تاحال غیر فعال، مریضوں کو مشکلات۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے شہری SOPs پر عمل کریں۔ پنجاب کے تمام ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کو کیٹیگریز کے تحت رجسٹر کرنے کا فیصلہ۔ ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز کو ٹاسک دے دیا گیا۔ ہوٹل کو سہولیات کے اعتبار سے سٹارز دیے جائیں گے۔ مری میں 210 ہوٹلز اور 175 ریسٹورنٹس کو رجسٹرڈ کر لیا گیا۔ اگلے مرحلے میں لاہور اور راولپنڈی کے ہوٹلز کو رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ سعودی مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز کا انتقال، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ بولی انہیں سب سے زیادہ عرصہ تک خطبہ حج دینے کا اعزاز حاصل تھا۔ حجاج کرام مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ کی کمی۔ ملک میں بروقت ڈیمز بنے ہوتے تو آج سیلاب زحمت کے بجائے رحمت ہوتے۔ ہماری کوشش ہے جن لوگوں کے نقصانات ہوئے ان کا جلد ازالہ کیا جا سکے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی پیپلز لائر فورم کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب۔ بولے یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، میں آج یہاں آیا۔ شہید ذوالفقار بھٹو، بے نظیر بھٹو سمیت دیگر نے یہاں خطاب کیا۔ PLF کے تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا ابتدائی سروے مکمل، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس، بولی سیلاب سے متاثرہ کاشتکاروں کو فی ایکڑ 20,000 روپے دیے جائیں گے۔ جس کے گھر کا مکمل نقصان ہوا اس کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جس کی گائے یا بھینس کا نقصان ہوا اس کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ سیلاب سے پنجاب کے 27 شہر متاثر ہوئے، پنجاب حکومت نے ریلیف پیکج اپنے وسائل سے دیا۔ پنجاب میں سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات کی نئی رپورٹ جاری۔ مجموعی طور پر پنجاب کے 27 اضلاع اور 4700 سے زائد موضوعات متاثر ہوئے۔ دریاؤں میں سیلابی صورتحال کے باعث 47 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ متاثرہ اضلاع میں 271 ریلیف اور 300 میڈیکل کیمپس کام کر رہے ہیں۔ گھر کے پاس تبادلہ کروانے والے اساتذہ کے لیے پالیسی میں نرمی، حقدار اساتذہ پر تبادلوں کے لیے 3 سال کی پابندی نہیں ہوگی۔ حقدار اساتذہ کے لیے سیس پر الگ سے آپشن دی جائے گی۔ اس سے قبل تبادلوں کے لیے ایک اسٹیشن پر 3 سال گزارنا لازمی تھا۔ اوپن میرٹ کے تحت 28 ستمبر تک اساتذہ اپلائی کر سکیں گے۔ اساتذہ کو تبادلوں کے آرڈرز 15 اکتوبر کو جاری ہوں گے۔ لیسکو نے BH نمبر 1 اور 2 کے بلوں کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی۔ بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث صارفین کو سہولت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ بیج نمبر 1 کے بلوں کی آخری تاریخ 22 ستمبر تھی، نئی تاریخ 25 ستمبر کر دی گئی۔ بیج نمبر 2 کی تاریخ 23 ستمبر تھی، جس کی توسیع شدہ تاریخ 25 ستمبر مقرر۔ محکمہ جیل خانہ جات میں تقرر و تبادلے، افضل محمود ڈیپٹی سپرنٹنڈنٹ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد تعینات، نوید اسلم کو ڈیپٹی سپرنٹنڈنٹ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ جیل شیخو پورہ لگا دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحانات، لاہور بورڈ نے امیدواروں کی رول نمبر سلپ جاری کر دی۔ امتحانات میں 55,000 سے زائد امیدوار شرکت کریں گے۔ میٹرک دوسرے سالانہ امتحانات کا آغاز 29 ستمبر سے ہوگا۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کے 14 اساتذہ دنیا کے صف اول 2% سائنسدانوں میں شامل۔ امریکہ کی اسٹین فورڈ یونیورسٹی کی رپورٹ میں ایجوکیشن یونیورسٹی کے اساتذہ کو اعزاز حاصل۔ اساتذہ کی عالمی رینکنگ سکوپس اور ویب آف سائنس پر شائع تحقیقی مقالات کی بنیاد پر ہوئی۔ 23,000 سائنسدانوں میں لاہور کے 14 نامور اساتذہ کو نمایاں مقام ملا۔ ٹیکس چوروں کی نشاندہی پر انعامی رقم 15 کروڑ کرنے کی تجویز۔ گھریلو ملازمین، رشتہ داروں اور ہمسایوں سے غیر رسمی معلومات لی جائیں گی۔ لگژری گاڑیاں، بڑے گھر اور مہنگے تعلیمی اداروں میں بچوں کو
پڑھانے والے چند ہزار روپے ٹیکس دے رہے ہیں۔ چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو عائشہ فاروق کی جانب سے ترمیمی مسودہ FBR کو ارسال۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت میں 5100 روپے اضافہ۔ پہلی بار فی تولہ قیمت 3,98,800 روپے تک پہنچ گئی۔ 10 گرام سونا 3,41,906 روپے کی ریکارڈ سطح پر آ گیا۔ 24 کیرات فی تولہ چاندی 42 روپے بڑھ کر پہلی بار 4,637 روپے کی بلند ترین حد پر آ گئی۔ جماعت اسلامی لاہور کا 4 اکتوبر کو غزہ مارچ کا اعلان۔ 1 سے 7 اکتوبر تک ہفتہ یکجہتی فلسطین منایا جائے گا۔ غزہ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے جماعت اسلامی کا خصوصی اجلاس۔ ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ فلسطین میں 2 سال سے انسانیت سوز مظالم جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوام دوست تاریخی منصوبہ اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ کے اہداف کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر مرزا ولید بیگ نے اجلاس کی صدارت کی۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کا کہنا تھا صوبہ بھر میں 15,361 خاندان اپنے گھر کی تعمیر مکمل کر چکے۔ 71,541 خاندان گھروں کی تعمیر میں مصروف، جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ اب تک 95 ارب روپے سے زائد کے قرضے مستفید خاندانوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ صوبائی وزیر ملک صہیب احمد بٹ کی زیر صدارت اجلاس 5,000 سے زائد اسکیموں پر مشتمل پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر کی تمام ایکسیز کو ورکنگ پیپر جلد مکمل کرنے اور اسکیموں کی نشاندہی کرنے کی ہدایت۔ ملک صہیب احمد بٹ کا کہنا تھا صوبہ بھر میں لوکل روڈز کی مرمت کا کام شروع کیا جائے گا۔ سیلاب کے بعد متاثر ہونے والے شاہراہوں کو جلد مرمت کیا جائے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ لیا۔ PDP پر 25 اکتوبر سے کام کے آغاز کی منظوری۔ وزیر بلدیات کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے PDP کے لیے 304 ارب کی منظوری دی ہے۔ پہلا مرحلہ 18 سے 24 ماہ میں مکمل کر لیا جائے۔ سڑکوں گلیوں کی مرمت ہوگی، پارکس بنائے جائیں گے۔ گراں فروشوں کے گرد گھیرا تنگ۔ 24 گھنٹوں میں 6,291 گراں فروشوں کو 5,53,000 روپے کے جرمانے۔ 6 کے خلاف مقدمہ درج، 69 گرفتار۔ ترجمان کے مطابق 39,346 مقامات سے آٹا نرخ چیک کیے۔ 347 گراں فروشوں کو جرمانے، 5 گرفتار ہوئے۔ 13,267 چکن شاپس کی چیکنگ، 312 کو جرمانے، 3 گرفتار کیے گئے۔ LDA ٹیموں کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پر 5 تعمیرات مسمار۔ 74 ملاک سربمور، سبززار، جوہر ٹاؤن، گلبرگ، شادمان، شاہ جمال میں آپریشن کیا گیا۔ سیل کی گئی املاک میں نجی سکول، کلینک، ورکشاپ، فوڈ پوائنٹ، دکانیں اور دفاتر شامل ہیں۔ پولیس کا ون ویلرز کے خلاف شکنجہ سخت۔ رواں سال ون ویلنگ کے 1846 ملزمان گرفتار، 1701 مقدمہ درج۔ CCPO لاہور کا کہنا تھا ون ویلرز اور ریسنگ میں ملوث افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ قابو پانے کے لیے اہم شاہراہوں پر ناکے لگائے گئے ہیں۔ نوجوان ون ویلنگ، ریسنگ اور بائکس کی آلٹریشن سے گریز کریں۔ آن لائن ٹیکسی ڈرائیورز کے ساتھ وارداتیں کرنے والے ملزمان گرفتار۔ ملزمان میں گینگ کا سرغنہ اور اس کا ساتھی شامل۔ ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کے 2 لیپ ٹاپ، قیمتی گھڑیاں اور موبائل فونز برآمد۔ SP انویسٹیگیشن فرحت عباس کے مطابق ملزمان آن لائن رائڈ بک کرواتے اور اس کو واردات کا نشانہ بناتے تھے۔